الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اب انتظار کی گھڑیاں ختم۔ فتوحات مصر اور فارس کا پہلا درس۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم مصر کی فتوحات کا ذکر کریں گے اور پھر فارس کی ہولناک معرکوں کا ذکر کریں گے۔ اس درس میں ہم تین باتیں عرض کریں گے۔ پہلا یہ کہ نبی علیہ السلام نے جو دو خط شاہ مصر مقوقس کے نام لکھا تھا اس کا ذکر کریں گے۔ دوسری بات، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ چونکہ مصر کی فاتح ہے، مصر کی طرف اس کی پیش قدمی۔ تیسری بات، جنگ کا پہلا مرحلہ جو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ لشکر میں ایک عظیم کمانڈر جو صحابی بھی نہیں تابعی ہے، مقنع رحمۃ اللہ علیہ، جو شام کے مختلف جنگوں میں بھی انہوں نے عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ انشاءاللہ اس دروس میں فتوحات مصر اور فارس پر مشتمل ہے۔ مصر اور فارس کی جنگوں میں بھی انہوں نے عظیم کارنامے ادا کیے۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خط شاہ مصر مقوقس کے نام، اس کا مضمون یہ ہے: من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الموقوقس عظیم القبطی، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک برعایت الاسلام اسلم تسلم۔ یعنی اسلام کی کلی دعوت ہے، قبول کر لو بچ جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقوقس کے نام دوسرا خط، اس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صاحب مصر، اما بعد فإن اللہ ارسلنی رسولا وانزل علی کتابا قرآنا مبینا وامرنی بالانذار والاعذار ومقاتلة الکفار حتی یدینوا بدینی ويدخل الناس فيه، قد دعوتك إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى، إن أنت فعلت سعدت وإن أنت أبيت شقيت، والسلام۔ ترجمہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ مصر اسکندریہ کے نام ہے۔ حمد و ثنا کے بعد یہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور ایک روشن کتاب قرآن مجھ پر اتارا ہے، اور مجھے کفار کو ڈرانے اور ان سے لڑنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ وہ سب اسلام میں داخل ہو جائیں، اور میں تجھے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر تو نے اقرار کیا تو یہ تیری سعادت، اگر تو نے انکار کیا تو یہ تیری بدقسمتی ہوگی، السلام۔ اس خط کو حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ لے کر مصر روانہ ہوئے۔ خط کی کتابت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی اور لے جانے کی سعادت حاتم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ کو راستے میں کچھ دشواریاں بھی پیش آئی تھی، آخرکار آپ بعافیت مقوقس کے دربار میں پہنچ گئے۔ مقوقس نے خط پڑھا، آنکھوں پر رکھا، بوسہ دیا اور پھر جواب لکھ اور کافی تحفے تحائف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام روانہ کیے۔ حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
والدہ ماریہ قبطیہ انہی تحائف میں شامل تھی۔ دوسری بات، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش قدمی اللہ کے فضل و کرم سے جب شام کی ساری زمین، اس کے شہر اور دیہات اور ملحقہ علاقہ جات، سمندر اور دیگر اطراف مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو وہاں متعین کمانڈروں نے ابو عبیدہ بن جراح کو فتح کی خوشخبری دی اور نئی کارروائی کا مشورہ مانگا۔ ان کمانڈروں میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط لکھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے خط کا متن کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمرو بن العاص کی طرف سے امین الامت کے نام، اما بعد، میں اس پروردگار کی تعریف کرتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ ساحل سمندر اور قیصریہ کے جو اطراف رہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہاتھ فتح کرا دیے۔ ہرقل کا بیٹا قسطنطین بھاگ گیا، اور اب ہم آپ کے نئے احکامات کے منتظر ہیں، والسلام۔ اسی طرح کے خطوط دوسرے صحابہ کرام نے بھی ابو عبیدہ کے نام لکھے اور مشورہ مانگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جب فتوحات کی خطوط پہنچے تو آپ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، فتوحات کا تذکرہ کیا اور بالخصوص یوحنا کی کارکردگی کی اطلاع کر دی۔ حضرت ارفجہ رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں خوشی کی ایک اور لہر دوڑ گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر سے فارغ ہو کر ابو عبیدہ کے نام خط لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبداللہ عمر بن الخطاب الی ابی عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ، یعنی ابو عبیدہ بن جراح کے نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کا یہ خط ہے۔ بعد میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو واحد لا شریک ہے، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، اور اللہ تعالی نے مسلمانوں پر فتوحات کی جو عنایتیں کی ہے اس پر میں بہت خوش ہوا، اور ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کے خزانوں کا جو وعدہ کیا تھا اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور عنقریب کسریٰ کے خزانے بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گے الحمدللہ کثیرا۔ اور جب آپ میرے اس خط کو پڑھ لیں گے تو آپ عمرو بن العاص کو حکم دے دیں کہ وہ اپنے لشکروں کے ساتھ مصر کی طرف متوجہ ہو جائے، السلام۔ اس خط میں نیک اعمال کی ترغیب اور ترک نماز پر سزا وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس ارفجہ یہ خط اس وقت لائے جب آپ اردن میں مقیم تھے۔ آپ نے یہ خط پڑھا اور پھر مسلمانوں کو جمع کر کے سب کے سامنے خط کا مضمون سنایا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طرابلس سے واپس آ گئے تھے۔ ابو عبیدہ نے خط ان کو بھی سنایا، اور پھر یہ خط عمرو بن العاص کی طرف روانہ کیا۔ آپ نے قاصد کو جلدی پہنچنے کی تاکید کی۔ جب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا تو فوراً مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کے ساتھ شیخ اسلام یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی چل پڑے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو گئے، اور حضرت یوحنا نے بھی اپنی 4000 خاص فوج کو چلنے کا اشارہ کیا۔ صحابہ کرام کی عظیم جماعت مجاہدین اور یوحنا کی صفائی دشت و بیابان کو طے کرتے ہوئے قبطیوں کے بعض گرجوں اور عبادت خانوں تک پہنچ گئے۔ اس وقت مصر پر ایک ہوشیار معتدل مزاج انصاف پسند شخص حاکم تھا جس کا نام مقوقس بن رعیل تھا۔ اس شخص کا اسلام کے بارے میں اچھا خیال تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سے بھی متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے مصر کو خوب آباد کر رکھا تھا اور ہر دل عزیز بادشاہ تھا۔ محمدی کے چارے شیرانی جیان جب مقام رفح پہنچے تو یوحنا نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے
عرض کیا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا ہے اور میں اپنے سابق گناہ اور سیاہ کاریوں کو جہاد کے ذریعے سے دھونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ہیلہ کی غرض سے آپ حضرات سے پہلے مصر چلا جاؤ، شاید کسی ہیل و تدبیر سے یہ فتح آسان ہو جائے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت اچھا، اللہ آپ کی مدد و حفاظت فرمائے۔ راوی کا بیان ہے یوحنا اپنے لشکر کے ساتھ رفح سے رات کو نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے فرما مقام پر پہنچے۔ یوحنا نے وہاں دیکھا کہ خوب چہل پہل ہے اور رنگ برنگے خیمے نصب ہے۔ فرما کا یہ شہر بحر روم کے کنارے پر واقع تھا اور جالینوس کی قبر یہی پر ہے۔ اس علاقے میں ایک مشہور مقام عریش بھی ہے۔ اس خطہ پر مقوقس کی طرف سے ایک حاکم مقرر تھا جس کا نام دنبان تھا۔ اس علاقے کے لوگ ہر وقت چوکنا رہتے تھے کہ کہیں اچانک عرب ان پر چڑھائی نہ کرے۔ ان کا خوف اس وقت زیادہ بڑھ گیا جب ان کو معلوم ہوا کہ سواحلی سمندر اور قیصریہ کے اطراف سب فتح ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوحنا کو جب دیکھا تو چیخ اٹھے۔ شاہ مصر مقوقس نے اپنی بیٹی ارمانوسا کو ہرقل کے بیٹے قسطنطین کی نکاح میں دیا تھا۔ ابھی رخصتی ہو رہی تھی کہ قسطنطین کے تمام علاقوں پر مسلمان نے چڑھائی کر لی اور وہ خود بھاگ گیا۔ ارمانوسا بجائے شوہر تک پہنچنے کے بلبیس مقام کی طرف چلے گئی۔ وہاں سرکاری افواج نے ان کی حفاظت کی اور وہاں سے بطور حفاظت کچھ فوجی پرمار بھی پہنچ گئی۔ ارمانوسا کی یہی کوشش تھی کہ وہ حفاظت کے ساتھ اپنے باپ تک واپس پہنچ جائے۔ ایک قبطی سے یوحنا نے معلوم کیا کہ مصر کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ مصر کے بادشاہ مقوقس کو فتح چلا ہے۔ مسلمان عمرو بن العاص کی معیت میں مصر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے مقوقس نے مصر کی تمام اطراف کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ کوئی شخص باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عربی ہو یا عیسائی ہو، اور اس کی بیٹی بلبیس میں ہے اور باپ کی فوجوں کے انتظار میں ہے کہ اس کو بحفاظت واپس لے جائے۔ یوحنا نے فرمایا کل مجھے قسطنطین نے بطور قاصد بھیجا ہے تاکہ مقوقس کی بیٹی قسطنطین تک پہنچ جاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ تو بلبیس میں ہے۔ یہ بات سن کر یوحنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رومی لباس میں ملبوس ہو کر بلبیس پہنچ گئے تو دربان کو کہلا بھیجا کہ ملکہ ارمانوسا سے ملاقات کرنی ہے۔ جب یوحنا کی ملاقات ارمانوسا سے ہوئی تو اس نے عربوں کے تمام احوال یوحنا سے معلوم کی۔ یوحنا اور ارمانوسا کی مابین جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ذکر اور پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ سب آگے درس میں ذکر